مرحبا رمضان. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلا کلپ مجھے پتا ہے کہ سب سے لمبا بن گیا، 50 منٹ کا تقریباً بن گیا. تو اس کلپ میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کو آپ کو کمپنسیٹ کر کے دوں. مجھے نہیں پتا کیونکہ اس میں بہت زیادہ صورتیں ہیں اور بہت زیادہ مضامین بھی ہیں. اوریجنلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے 12 منٹ کے بھی کلپ بنائے تھے، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کم سے کم، مطلب میرا یہ تھا اوریجنلی جو ایم تھا کہ 15 منٹ تک ہی رہے. پھر میں نے سوچا کہ وہ کچھ تو پتہ چلے لوگوں کو، تو 15 سے 20 منٹ میں نے اپنے ذہن میں رکھا. تو پھر یہ ہو رہا تھا کہ اب آپ تو پتہ ہے کہ ایک قرآن تو پڑھتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن مجھے یہ تھا ٹھیک ہے یار، جو بندہ 20 سے 40 منٹ اگر ہم لوگ اس پہ اسپینڈ کرتے ہیں تو اتنی انفارمیشن تو کم از کم انسان کو مل جائے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں. تو پھر میں نے، آپ لوگوں سے معذرت بھی ہے کہ تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن پھر میں نے اپنے ذہن میں یہی رکھا کہ 20 سے 40 منٹ کے درمیان یہ انسان کو سطحی طور پہ جو سرفیس لیول کی جو چیزیں ہیں کہ اس کو اگر کہیں ایسے، میں اکثر اپنے کئی ساتھیوں کے لیے میں نے یہ بنایا تھا کہ کیونکہ بیچاروں کو کئیوں کو زندگی میں وہ وقت نہیں ملا کہ وہ تفسیر پڑھ سکیں. تو کئی مجھ سے بڑے ہیں، کئی میری عمر تک کے ہیں، تو اگر 50 تک نہیں ان کو چانس ملا تو لائکلی ان کو پھر مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے صرف یہی کرنا پڑا کہ چلیں ہم صرف یہی کر لیتے ہیں. اگر اللہ ان کو دل کشادہ کرے گا تو وہ پھر مکمل تفسیر بھی سن سکیں گے. لیکن میرے ذہن میں پھر وہی جو 15-20 منٹ میں جب میں کر رہا تھا تو میرے ذہن میں بیک گراؤنڈ، بیک آف مائی ہیڈ یہی چیز چل رہی تھی کہ بھائی اتنا تو کم از کم دے دوں کہ اگر کوئی ایسا انسان اس کو پھر باقی زندگی میں چانس نہ ملے تفسیر پڑھنے کا، تو یہ نہ ہو کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی مس ہو جائیں. تو اس میں سے پھر ظاہری بات ہے کہ باقی قرآن میں تو آپ ہر پیج پہ جاتے ہو تو آپ کو کافی چیزیں مل جاتی ہیں، اور خلاصہ قرآن میں تو یہ بھی چیز ہے نا کہ آپ کو کئی جگہ پہ شاید مل جائیں گے. میں نے ایک دو، پہلے میں نے یہ بنانا نہیں تھا، پہلے میں نے کہیں سے انٹرنیٹ سے یوٹیوب سے اٹھانے کی کرنی تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. 2-3 کو میں نے دیکھا نا جنہوں نے شاید ایسا کام، لیکن وہ ایک تو یہ مجھے ملا کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ کتاب تو پھر سب کے پاس ہے، اگر کتاب یوٹیوب پہ سنانی ہے تو پھر اس کا کیا؟ کتاب ہوتی ہے وہ مزہ دیتی ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو، اور اگر آپ نے کتاب ہی سنانی ہے تو پھر وہ اس کی وہ پتہ نہیں، اب ہر ایک انسان ڈفرینٹ سوچتا ہے. آج سے 15 سال پہلے جو میں تھیوری پڑھتا تھا کہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ صرف 7%، اب تھیوریز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں، ڈفرینٹ ہیں، لیکن تب یہ کیا کہا جاتا تھا. میرے ایک ٹیچر تھے تو وہ جاب میں، تو وہ مجھے کہتے تھے، وہ بتاتے تھے سائنٹیفک کہ یہ جو اسپیچ ہوتی ہے اس کی 7%، شاید ایسے ہی تھا، 7% جو الفاظ جو آپ ایک انسان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، it's not more than 7%. 93%، up to 93% وہ دوسری چیزیں شامل ہیں، جیسے یہ میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، باڈی لینگویج ہے، جیسے میں یہ کھڑا ہوں، کبھی میں ٹیک لگا لیتا ہوں، کبھی میرے فیس ایکسپریشن ہے، ٹون آف مائی وائس ہے، جیسے میں کوئی ایسی باتیں. اور قرآن کی بھی آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. قرآن بھی جو قرأت کرنے والے، جو سمجھ کے پڑھنے والے قرأت کرتے ہیں نا، تو وہ اس علم میں ایک چیز شامل ہے کہ قرآن کی جو جوش والی آیتیں آتی ہیں، جو اللہ کے عذاب والی آیتیں آتی ہیں، تو ان میں جو کیونکہ اگر ایک انسان کو نہیں پتا اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ایک ہی ردھم میں پڑھتا جائے گا. اس لیے آپ جب عرب علماء کو یا شیخ سدیس وغیرہ کو یا پھر ایسے قرہ حضرات ہیں، وہ تو آپ کو قرآن کی فریکوینسی کے ساتھ فلکچویٹ کر رہے تھے، اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں انسان کو، لے کے جا رہے. اس لیے لوگ روتے کیوں ہیں؟ پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، پڑھنے والے کو بھی اور سننے والوں کو. تو وہ ساری کچھ نہ کچھ اندر سے وہ ویسے تار ہلا رہے ہوتے ہیں جو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ہم بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ انسان میں من روحی، میں نے اپنی روح پھونک دی اور تم سجدہ نہیں کر رہے ہو اس کو. تو یہ اللہ کی جو روح ہے نا، یہ جو آسمانی کلام ہے، جو کلام اللہ ہے، اور ہمارے اندر جو روح ہے اس کا کوئی نہ کوئی فریکوینسی کے اوپر وہ اٹیچمنٹ وہ اس کو پکڑتا ہے.
اور یہ ہماری جو انٹلیکٹ ہے بیسکلی وہ تار سے تار جوڑنے والی بات ہے، وہ جب جڑ جاتی ہے تو یہ سارا بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان ایک تو بنیادی چیزیں آپ کو تھوڑی سی پتہ چل جائیں، لیکن صرف پڑھ کے ہاں کتابوں میں بڑا مزہ آتا ہے لیکن اس کو پڑھنے والا کام کرے۔ اسی لیے میں اپنے جو جتنے میں حلقے ہوتے ہیں اس میں بچوں کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ اپنے سامنے کتاب رکھنی ہے رکھ لو، آپ نے جو کرنا کر لو، آپ پہلے سیکھ کے آؤ، آپ نے پڑھ کے نہیں مجھے دینا، پڑھنے والی چیز نہیں چاہیے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے بات چیت کرنی ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ گپ شپ لگانی ہے۔ ہم ایک انسان کو دوسرے کو چیز سمجھانے کے لیے اس کو بریک ڈاؤن کرنا آنا چاہیے، اس کو اس کے اندر پینیٹریٹ کرنا آنا چاہیے، اس کو اپنی کہ وہ یہ نہیں ہو کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے، نہیں، جب آپ نے بات شروع کی تو وہ کم یا لمبا بھی ہو گیا تو وہ جڑا رہے آپ سے۔ اور یہ جو پینیٹریٹ کا طریقہ ہے نا کسی انسان کے اندر جانے والا، تو یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نا وہ لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ جب بھی ہم لوگوں نے کوئی آپ لوگ یہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے اسی کو کاپی کرو یا کسی سے لیکن آپ نے لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ the country of the حدیث is لوگوں کو لوگوں کی زبان میں بات بتاؤ جو ان کو سمجھ میں آئے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا آڈینس اتنا ہائی انٹلیکچوئل نہیں ہے تو آپ ان کو بھائی ہم لوگوں نے کوئی بہت ہیوی ووکیبلری والے الفاظ یوز کر کے تو لوگوں کو کوئی نمبر نہیں لینے ہیں، چھوڑو یہ کام، دنیا پڑی ہوئی ہے ان کاموں کے لیے۔ ہم لوگوں نے عام بات چیت کے ذریعے لوگوں کو میسیج دینا ہے۔ تو میں نے پھر یہی فیل کیا کہ جو مین چیز ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ میں آئے اور جنت کی سمجھ میں آئے، ہم اس دھوکے میں نہ زندگی گزار دیں، تو اتنی موٹیویشن مل جائے ایک انسان کو کہ وہ ان سمریز کے بعد، اس خلاصے کے بعد قرآن کھول لے۔ اصلی چیز تو وہاں سے ملنی ہے نا۔ میری صرف یہ کوشش ہوگی کہ اگر اس ساری چیز کے بعد انسان بن جائے اور اپنے اوپر چیک رکھے، اور وہ چیک تب تک ہی رکھ سکتا ہے جب وہ علم سیکھے گا اور قرآن کھولے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کو 4 پوائنٹس کا کل لکھ کے دیا تھا، ایک پروگرام دیا تھا کہ سب سے اچھا طریقہ جو میں نے سمجھا وہ میں نے بتا دیا، ضروری نہیں ہے یہ میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہوا، لکھا نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا۔ میں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ خلاصہ پہلے انسان سیکھ لے، پھر اس کے بعد ترجمہ ایک ایک آیت کر کے ترجمہ پہلے پڑھے، پھر اس کی عربی پڑھے، پھر ترجمہ پڑھے، تو یہ پکا ہو جائے گا۔ پھر وہ سادہ قرآن پڑھنے سے یا سادہ سننے سے تراویح میں ہے تو اس کو وہ جو الارم بجنا شروع ہو جائیں گے کہ ہاں یہ والی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ وہاں تک پہنچے گا تو اس کو خواہش پیدا ہوگی کہ مجھے زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ احسن البیان میں نے بتایا تھا، اس کا بھی لنک دیا تھا، یا پھر یہ میں بچیوں کو کہوں گا یہ اس میں آپ وہ لگا دیں گی لنکس، تو وہ احسن البیان ہے، یا پھر کوئی بھی تفسیر آپ جو اوتھینٹک تفسیر ہے، یا پھر اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بھی اردو کا آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے، یا کسی کا آڈیو سن لیں، ویڈیو سن لیں پوری اس کو انسان کو۔ پھر اس کو جب وہ ہوگا تو پھر وہ کہے گا کہ یہ لنک نہیں کر رہی ہیں، تو پھر وہ سیرت بھی پڑھے گا، قصص الانبیاء بھی پڑھے گا، اور پھر بدایا نہایا تو بہت بڑی لمبی بک ہے، بڑی مزے کی، لیکن اس میں شروع سے لے کے آخر تک، لیکن اس کا ہی ہم لوگوں نے ایک چھوٹا ورژن کچھ وہ کیا ہوا تھا، تو مطلب جو پچھلے سال حلقہ میں، تو پتہ نہیں 2-4 گھنٹے کا ہوں گے، 2-4 ایپیسوڈز، تو اس میں انسانیت کہاں سے شروع ہوئی، اللہ نے سب سے پہلے کیا تھا، پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا، ساری چیزیں لکھی، پھر یہ پوری جو بھی اللہ کی پوری جو گلیکسی بنی ہے، پھر اس کے بعد انبیاء آئے، اور اس کے بعد موت کے بعد اور دجال کے بعد قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، قبروں میں کیا ہوگا، اور آخرت میں جنت اور دوزخ میں کیا ہوگا، تو یہ ساری انفارمیشن جب ایک انسان کو پتہ ہوگی نا تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بندے کا پتر رہے گا۔ سورۃ نبا
नबा से ही हमें समझ में आ जाता है कि नबा, अच्छा सॉरी इसमें भी 9 मिनट लगे हैं, तो मैं जितना भी जल्दी जाऊंगा मेरा ख्याल है मैं कंपनसेट नहीं कर सकूंगा, विच इज़ फाइन। एटलीस्ट आप लोग को मैंने बाकी सिपारों में नहीं किया, ठीक है, इन 2 सिपारों में मैंने थोड़ी तमहीद बांध दी, विच इज़ फाइन। आई थिंक अल्टीमेटली आप लोगों के लिए ये चीज़ एक खबर के बारे में कि अल्लाह ताला क़यामत की ही खबर है, बार बार क़यामत की, वहाँ पे कैसे इंसान दोबारा जी उठेगा, कैसे वो लोग तो परेशान होते थे। तो अल्लाह कहते हैं जब से पहले तुम लोग को बनाया था, अल्लाह को तो कौन करना है तो सारी चीज़ें फिर से आज। अच्छा मज़े की बात आपने ये नहीं देखी, इंसान के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो कहता है अपने बच्चों को चलो तो उसमें से निकाल के कुछ दे देता है, ठीक है। अल्लाह ने अब ये दुनिया में जो अमीर तरीन लोग हैं उनकी ज़िंदगी देखें, यही बचा के रख के जनतियों को बांट देते हैं। या ये जो दरिया हैं, ये सारी इतनी बिलियंस एंड बिलियंस प्रॉपर्टीज़ हैं, तो क्या आपको ये हैरान नहीं होता कि अल्लाह ने ये क्यों कहा हुआ है, कुल्लुन मन अलैहा फ़ान, कुल्लुन मन अलैहा फ़ान, सबको अल्लाह ने तबाह कर देना है। वयबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, अल्लाह का जो चेहरा है सिर्फ वही बचेगा। तो आपको ये नहीं हुआ कि अल्लाह चलो जन्नतें भी बनानी है, हर चीज़ बननी, इन्हीं में से किसी छोटे जन्नती को ये सारी लग्जरी इकट्ठी करके दे देते। आपको पता है जो सबसे अज़ाब झेलने के बाद, बड़ी लंबी तवील हदीस है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा, आप गूगल करिएगा। ऐसा इंसान जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसको बेचारे को अपनी अज़ाब जहन्नम से लेके आएगा। अच्छा कई लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट अल्लाह उनको जन्नत में भेज देंगे, ठीक है ना? उसको जो क्वालिफ़ाई, कई ऐसे होंगे जो जिनके नामा माल में गुनाह भी होंगे तो अल्लाह ज़ुल्म नहीं करेगा, अल्लाह उनको फिर जहन्नम में उनको सज़ा मिलेगी कि कईयों को 1 दिन, कईयों को पता नहीं कितने साल। तो जितने गुनाह होंगे उतनी वो जन्नत में अपना टाइम, जैसे एक इंसान को जेल हो जाती है तो उसके बाद वो निकल के जन्नत में चले जाएंगे सिफारिशों की वजह से, या जो भी अम्बिया ने भी तो सिफारिश, तो वहां से फिर एक एक करके जो आखिरी जन्नती होगा वो अजाब एक राख की तरह बना होगा, तो उसको फिर अल्लाह ताला बाहर निकालेंगे। तो वो जन्नत में वो बड़ा मज़े की हदीस है, आप खुद पढ़िएगा कि वो पहले करीब जाना चाहता है कि मैं इसको देख लूँ, फिर कहता है मैं करीब से देख लूँ, फिर कहता है मैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर जब जाएगा तो जो अल्लाह उसको बताएंगे ये तो तुम्हारी जो दुनिया थी ना, उस जैसी 10 दुनिया, यानी कि उससे भी 10 उतनी बड़ी तुम्हारी जन्नत। अल्लाह को क्या कहेगा, अल्लाह तू तो अल्लाह है, तू भी मुझसे मजाक कर रहा है, यकीन ही नहीं आएगा। इस दुनिया की जो लग्जरी तरीन चीज़ें भी हैं वो कंपैरिजन ही नहीं जन्नत के लिए। तो उस जन्नत और क़यामत का जब ज़िक्र आता है इन सूरतों में तो फिर हमें ये ज़्यादा समझ में आएगा। कोई कहता है कि हमारे माबूद सिफारिश करके हमें बख्शवा लेंगे, तो किसी का दावा, अब बताएं, बुत बख्शवा सकता है इंसान? गाय साहब जो जिसका आप दूध पीते हो वो बख्शवाएगी, या झूठे सच्चे वो पीरी फकीरी चल रही है वो बख्शवा लेंगे? फरिश्ते जिनकी इबादत कर रहे थे कुरैश मक्का, ये अल्लाह की बेटियां, वो बख्शवा लेंगी? वो तो शर्म खाएंगे सब जो बोलने वाले होंगे। और बुत साहब को तो पता ही कुछ नहीं है कि उसको जहन्नम में फेंका हुआ है। तो वो कई लोग ना अपनी दुनिया की जो दौलो मालत होती है उसको समझते हैं बड़ा अल्लाह का फजल है, सुभान अल्लाह। फिर अंबिया के पास ये फजल क्यों नहीं था? और भाई अल्लाह ने कभी नेमते दे के आजमाना है, कभी लेके आजमाना है। फजल कोई और चीज होती है, उसको इसके साथ मिक्स मत करें। तो वो उनके जहन में भी यही होगा, सूरत नबा में इसके आ जाएगा कि वो कोई ये सोच रहा होगा कि हमें मालो दौलत वहां में भी दी गया था, तो क़यामत में भी यही नमाज मिलेंगी। तो अल्लाह अल्लाह फिर उनको बताएंगे। तो फिर अल्लाह ताला अपने नेमतों का जिक्र बता रहे हैं बार बार, वही चीज़ें कि आसमान, सूरज, चाँद, ज़मीन पर, ये पहाड़, दरिया, वादियाँ, बागात, ये सारी चीज़ें देखो और फिर ऑब्जर्व करो कि क्या करना है मैदान हशर में।
سب کو چپ لگی ہوگی، کوئی بندہ یا کوئی فرشتہ بات نہیں کر سکے گا، ایک صفے باندھی عاجزی سے چپ کر کے، اور وہاں پہ تو کوئی اپنی معافی بھی نہیں مانگنے کے لیے منہ کھولے گا، اتنا ڈر ہوگا۔ تو پھر وہاں پہ وہ کیا اٹھے گا، اس کی جو آخری آیات ہیں کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، جو مجرم بندہ ہوگا وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، جس کا حساب نہیں ہونا۔ سورۃ نازعات کے بارے میں پھر وہی قیامت کے مناظر ہے کہ ان کو جو مشکلیں آ رہی ہیں، تو موت کے وقت جب اس کے اندر ڈائیو ان کر کے غوطہ لگا کے، کیونکہ وہ جان نہیں دیتا، تو وہ کھڑی کیسے نکالیں گے، گھسیٹ گھسیٹ کے، تو وہ پھر اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ مومن بندے کی جان کیسے نکلے گی، جیسے ایک ہوتا ہے نا پانی کی بوٹل جیسے کھولتی ہیں، لیکن اگر وہ مشکیزہ ٹائپ کی چیز ہو جو آلریڈی وہ ایسے ببلی ہوتی ہے، جو ایسے، تو وہ مطلب آپ اس کو بشک بند بھی ہو تو ایسی اس کو ہوتی ہے کہ جیسے آپ کسی کو آج کی دنیا میں مشکیزہ تو نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، تو جیسے کوئی شاپنگ بیگ ہوتا ہے اس میں پانی بھر لیں تو وہ ایسے ایسے ہلتا ہے نا، تو جو ہی اگر آپ اس کو کھولتے تو کیسے نکلتا ہے۔ مومن بندے کی ایسی جان اللہ تعالیٰ آسانی سے اور کنٹراسٹ میں دیکھ لیں کہ مجرم کی جان کیسے مشکل سے، وہ دیکھے گا ہی نہیں، اس کو پتہ ہے ابھی کٹ پڑنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کئی پنجابی کے لفظ جان بوجھ کے بولتا ہوں، کٹ پڑنی ہے یا چپیڑ پڑنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی میں اگر اردو کروں گا نا تو وہ انٹینسٹی نہیں آئے گی، جیسے میں کہوں گا اس کو مار پڑنی ہے، مار کیا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کٹ پڑنی ہے یا ہم کہیں گے تھپڑ پڑنا ہے، تو میں ایسے سمجھتا ہوں اس کی انٹینسٹی وہ نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں چپیڑیں جب پڑنی ہیں ان کے منہوں پہ، چپیڑ میں انٹینسٹی تھوڑی، اور اسی طرح ہر زبان میں اپنی اپنی ایک ہوتی ہے، تو عربی میں جو چیزیں ہیں نا اس کا تو ترجمہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ جو حشر میں زمین کو جو زلزلے آئیں گے، اور پھر انسان کو وہ اس کی ہارٹ بیٹ کا وہ سوچ رہا ہوگا، دھماکہ ہو جاتا ہے تو انسان کا سور پھونکا جائے گا، اور ایک کس طرح ان کو حشر کی طرف ان کا حشر ہوگا انسان کا۔ استغفر اللہ، حشر کا جو لفظ ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ عام طور پہ انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے دوسرے الفاظ ہیں، لیکن قیامت ایک ایسی چیز ہے، اس حشر کا جو لفظ ہے عام طور پہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ دن بہت بڑا ہے، ہر انسان اور ہر جن بس کھلے میدان میں سیدھا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، بالکل فلیٹ، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی اونچ ہے، نہ کوئی نیچ ہے، دور تک آپ کو ہورائزن تک چیزیں ایسے بالکل سیدھی دکھ رہی ہیں، تو اور کوئی بدن پہ کوئی نہ کپڑا ہے، نہ کوئی کچھ ہے، نہ کسی کو بیوی کا پتہ ہے، نہ شوہر کا پتہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہیں پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، تو پھر عورت اور مرد یہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست، تو وہ the commentary of the hadith is اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ وہ دن ایسا ہے تو وہاں پہ تو اپنی پڑی ہوگی، یہ چیزیں کہاں پہ انسان کو فکر ہوگی، اپنے وہ پریگننسی والی جو بچوں کو وہ اپنا ان کو بچہ نہیں سمجھ میں آ رہا ماؤں کو، تو جب سور پھونکا جائے گا ہر انسان کو اس کا اکارڈنگلی جو بھی اس کا ٹھکانہ ہے، تو اس کے بارے میں ہے جنت اور جہنم کے بارے میں۔ نفس کی خواہشات سے بچانے کی جو کوشش، جو انسان کہتے ہیں نا کہ میں اپنی ڈیزائر کے پیچھے نہیں چلوں گا بس مجھے، تو وہ اسی کوشش میں انشاءاللہ اللہ اس کو جنت دیں گے۔ سورۃ عبسہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور ناشکری کا اس میں بیان کہ ناشکری ظاہری بات ہے کہ اچھی چیز تو نہیں ہے نا۔ اس میں ایک سٹوری ہے، جو صحابی ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ بیچارے نابینا تھے، ان کو کیا پتا آگے کون ہے، تو ان کو صرف یہ پتا ہوتا تھا نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بڑے سردار آئے ہوئے ہیں، ابھی میرے پاس اپرچونٹی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ بڑے لوگ اگر ایمان لے آتے تھے نا تو پورے سینکڑوں میں قبائل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا نا کہ
اب یہ آیا ہے تو یہ صحابی تو میرے اپنے ان سے بعد میں بھی بات ہو جائے، لیکن اللہ کو یہ بھی نہیں، اللہ نے کیسے انہوں نے کہا کہ ان کو پروٹوکول ملے، باقی کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، سردار ہے یا نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ یہ میرے جو نبی کے صحابی ہیں نا، یہ اللہ نے کتنا اپ لفٹ کیا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک بڑا زبردست واقعہ اس میں ملے گا، اور کہ اللہ اپنے نبی کو بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کفار مکہ، یہ جتنا مرضی چڑھیں، یہ کہیں کہ ان کو آگے سے ہٹاؤ، یہ کیا غریب لوگ ہیں، یا ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے یہاں سے، تو ہم تو بڑے سردار ہیں، تو ہم سے بات کرنی ہے تو ہمیں پہلے اللہ نے کہا کہ ان کو نہیں ہٹانا، باقی کوئی آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ تو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے۔ آج کل جو لیڈرشپ ہوتی ہے سیاست میں کیا دوسری جگہوں پہ، تو وہ تو کمپرومائز ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی انسان کو اگر وہ اصلاح قبول کر لیتا ہے تو نظام کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے، اور اگر انسان کو یہ سمجھے، اگر وہ اپنی اور اجتماعی دونوں اصلاح کرتا ہے نا، تو اس کی ظاہری بات ہے جتنا امپیکٹ ہوگا وہ سوسائٹی پہ اور کمیونٹی پہ، تو یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے بی بی صفیہ جب شادی ان کی ہوئی، تو ان کی پوری قوم کو صرف اس وجہ سے آزاد کر دیا کہ وہ قیدی ہو گئے تھے نا، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رشتہ دار ہیں۔ تو باقی جو بیویاں تھیں وہ بڑا رش کرتی تھیں کہ ان کی وجہ سے، تو لیکن کبھی ایسے ہوتے تھے، ایک قبیلے کا بڑا جو لیڈر ہے وہ آتا تھا، تو وہ پھر سارے کے سارے قبیلے کو، سینکڑوں میں لوگ ہوتے تھے، سارے مسلمان ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ ان کے کوئی ایک عام صحابی ہیں اور وہ بیچارے اندھے بھی ہیں، تو ان کو بھی پش بیک نہ ہو، ان کو بھی پورا اس کے ساتھ انسان کا جو شکر کا جو بات ہے کہ اگر انسان شکر کے ساتھ انسان زندگی میں جو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتا دیا کہ اس کی نعمتیں بڑھائیں گے، نہیں تو وہ دن اتنا سخت ہے کہ وہاں پہ انسان جو مجرم انسان ہے اپنے بھائی، والد، والدہ، اپنے بیوی، بچے سب سے دور بھاگے گا۔ بلکہ کبھی آیتیں ایسی بھی ہیں کہ ان کو بھی پیش کریں گے، ان کو لے لو میری طرف سے، میری جہنم سے جان چھوٹے۔ تو اس دن جو چہرے ہوں گے، کئیوں کے روشن ہوں گے اور کئیوں کے وہ ذلت سے مر رہے ہوں گے۔ وہ آتا تھا نا حضرت عمر نے جب هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ حضرت عمر نے ایک یہودی کو دیکھا نا، تو یہی آیتیں پڑھی کہ اس دن جیسے غرد عبور، وہ ساری چیزیں، تو انہوں نے تو کام تو انہوں نے بھی کیے تھے لیکن ایگزاسٹ ہو گئے، ان کی نہ عبادتیں، نہ کوئی ایسے دینی کام، کیونکہ خلوص کے ساتھ ایمان کے ساتھ نہیں تھے، تو سارے کس چیز کے کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سورۃ تکویر، انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا جو بیان ہے وہ آپ کو اس سورۃ میں ملتا ہے کہ قیامت والے دن یہ جو سورج، چاند، ستارے جن میں آپ روشنی اب دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے، اور یہ تو ختم کریں گے نا اللہ، یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین و آسمان ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کوئی، کیا اوقات ہے ہمارے زمین و آسمان کی، روٹی کی طرح لپیٹ لیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو جو پرانے زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن اس لیے کر دیتے تھے کہ کون کو کھلائے پلائے گا، لیکن کہیں صرف اس لیے بھی کرتے تھے، وہ ان کی آن شان ہی نہیں تھی کہ بس، تو اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جن کو دفنایا گیا ہے نا، کس جرم میں تمہیں دفنایا تھا؟ کتنی بھاری آیت ہے یہ والی، لیکن یہ صرف اس دور کی بات نہ سنیں، کسی نے قتل کیا ہوا ہے، کسی نے ظلم کیا، تو اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی تمہیں کیا ہوا؟ وہ اپنے اللہ کو شکایت کرے، جو مظلوم ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو،
کہ وہ اللہ اس کو بھی پوچھ لے، ہاں بھائی بتاؤ نا تمہیں یہ جیل جیل میں کس نے رکھا تھا، یا پھر کس نے قتل کیا تھا، یا کس نے تمہاری زمین کو ہڑپ کیا تھا، یا کس نے زیادتی. اب وہ انسان جو مظلوم، وہ اپنے اللہ کو اگر بتائے آمنے سامنے، یہ خوف نہیں آتا انسان کو؟ وہ بیوی جس پہ تم لوگ ظلم کیے جا رہے ہو، وہ بول دے ہاں یہ شوہر جو اللہ یہ کرتا تھا میرے ساتھ، اس کی ساسو جی کرتی تھی، بڑی چیمپئن بنی ہوئی تھی. یا کئی مرد بول دیں گے کہ یہ بیوی اللہ یہ مجھ سے ایسا کرتی تھی. سبحان اللہ. اپنے اپنے ڈومین میں انسان کو رہے اور اکاؤنٹیبلٹی کو جتنا سامنے رکھیں گے. اسی لیے کہتے تھے نا ڈاکٹر صاحب، بڑے اچھا جملہ بولتے تھے کہ جو آخرت کا ایمان ہے یہ سامنے رکھ کے پھر انسان بالکل سیدھا رہتا ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں عربی میں محاورہ جو ہے، حاسب قبل حاسبکم، کہ اپنا حساب پہلے کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑی وہ. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کس طرح آپ وسلم کے دل کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا. اور جبرائیل علیہ السلام ظاہری بات رسول ملک ہیں، وہ بھی رسول ہیں لیکن وہ فرشتوں میں رسول ہے. رسول کا مطلب ہوتا ہے جو ایک رسالہ لے کے آیا ہے، جو میسیج لے کے آیا ہے. اور اللہ کے نبی انسانوں میں سے تھے. تو ان کو جب وہی واقعات کہ ان کو مجنون کہہ کے آپ ان کی رسالت کا جو انکار کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، معاذ اللہ. شیطان یہ کام یا شاعر یہ کام کر سکتے ہیں؟ قرآن جتنی بڑی چیز، تو یہ ایک قرآن تو ایک یاد دہانی ہے. تو یہ دور اندیشی کی بات. تو انسان اگر یہ سمجھے کہ مجھ میں بڑی انٹلیکٹ ہے، بڑی دور اندیشی مجھ میں صلاحیت ہے، تو یہ قرآن کے ذریعے اس کی عینک پہن کے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا انالیسز کرے، تو پھر اس کو اس میں بڑی یاد دہانی ملے گی. اگلی جو صورت ہے صورت انفطار. سزا اور جزا کے ذریعے پھر وہی بات میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ ٹاپک تو آپ کو مطلب بیک ٹو بیک ان دونوں سپاروں میں جنت جہنم یہی آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے. اور آپ کو عربی میں پڑھیں گے آپ کو عجیب سا وہ سما بن جاتا ہے. ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تو ہمیں ایسے لگتا ہے یہ سیم ہے. عربی میں تو ڈفرینٹ وکیبلری یوز ہوئی ہے، اس کی انٹینسٹی وہ تو انسان کے دل پہ اثر کر رہی ہوتی ہے ڈائریکٹ. تو اللہ یہاں پہ جب کہتا ہے کہ قیامت والے دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر پورا باہر جیسے آپ نے سونامی نہیں دیکھی دریاؤں وغیرہ پہ، اب سمندر میں جب سونامی آتی ہے بہت سال پہلے 20 سال پہلے ہم لوگوں کو دیکھا ہے وہ کلپ، یہ پورے کا پورا سمندر تھوڑا سا ہی باہر آیا تھا یہ انڈونیشیا وغیرہ کہیں پہ. تو ہم لوگ وہ دیکھ کے حیران، اتنا کام ہے، اتنا جوش والا بھی نہیں ہے، پورے کا پورا شہر تباہ. وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زلزلہ بھی بڑا خطرناک ہے. وہ تو سمندر اپنی حدود سے جب باہر نکل جائے گا، قبروں میں سے جب وہ انسان باہر نکل رہا ہے اور وہ ہر چیز کو الٹ پلٹ، ہر چیز تباہی، ہر چیز کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی. تو یہ تصور کر کے بھی انسان پھر جو ہے وہ انسان کو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ والے لوگ ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ تو ان کو ہوگا. کیونکہ اگر جزا اور سزا کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، جہنم کی، ہر ایک کو جو بھی، اگر یہ ساری چیزیں کا کانسیپٹ ختم ہو جائے تو یہ جو کرام کاتبین ہیں، یہ جو فرشتے لکھے جا رہے ہیں لکھے جانے، تو یہ اسکرائب کرنے کا ان کو کیا ملنا ہے؟ پھر یہ اللہ نے اپوائنٹ کرنے کا اللہ کو کیا؟ یہ تو سارا تو اللہ یہ ساری چیزیں بتا کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ جہنم اور جنت میں لوگوں کو اکارڈنگلی جانا پڑے گا. اللہ معاف کر دے. سورت تطفیف، اس میں نیک لوگوں کا اور جو برے لوگوں کا. تو جو لوگ کاروبار میں ناپ تول میں ٹنڈی مار رہے ہیں، تو جو
گواہی جھوٹی دے رہے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو پھر ان کی چیخوں پکار، وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ پھر چیخیں ان کی مریخ تک جاتی ہیں انسان کی. جب تو جو اچھے لوگ ہوں گے وہ مزے میں، وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ لوگوں کو اپنا رزلٹ بتا رہے ہوں گے. سورۃ انشقاق، انسان دنیا میں مشقتیں جھیلتے جھیلتے اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. کوئی یونیورسٹی میں پڑھنا پڑتا ہے، کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کوئی ظاہری بات ہے ہر چیز اتنا پیس آف کیک تو نہیں ہے نا. تو کئیوں کو پھر جب دائیں ہاتھ میں ملیں گے تو وہ سکون میں آ جائیں گے. جن کو بائیں ہاتھ میں جہنم مل رہی ہے تو پھر اس کو ہوگا کہ میں مطلب کیوں ایسے ہو گئے. تو اس کا جرم یہ تھا، یہاں اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی فیملی میں ہی انجوائے کر رہا تھا. اس کو اپنے بیوی بچے، اپنے بس اپنے ہی کاروبار، اپنی ہی فیملی میں. تو انسان کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہ فیملی بھی ایک لمٹ تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ فیملی میں آپ کو رب بھی بھول جائے. سورۃ بروج، اہل حق کی جو تحسین اور اہل باطل کی جو مذمت، بار بار وہی چیز ہے، لیکن اس میں ایک ایسی قوم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو عیسائی تھے. لیکن وہ اچھا دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتا دیا ہوا ہے، بلکہ واشنگٹن ڈی سی میں، میریلینڈ میں ایک جگہ تھی جہاں پہ کانفرنس ٹائپ کی، جو بلکہ میری امی بھی وہیں پہ، میں وہ کہتی ہیں میں نے بھی جانا ہے. اچھا آپ بھی چلیں، بہت پرانی بات ہے، شاید 20 سال پرانی. تو وہاں پہ جو مسلمانوں کے علماء اور یہودیوں کے علماء وہ سارے، تو مجھ سے پھر رہا نہیں گیا. تو کویسچن کسی نے پوچھنا ہے، میں نے بھی پوچھ لیا. میں نے یار تم لوگ یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ قریب کون ہے؟ اب یہ وہ دکھتی رگ تھی. ہمارا قرآن تو بتا رہا ہوتا ہے نا، تو قرآن بھی یہ کہتا ہے نا کہ یہ لوگ ہر کوئی تو یہ کلیم کر رہا ہوتا ہے نا. کفار مکہ جن کا کوئی دین مان بھی نہیں تھا، کوئی کتاب بھی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ ہر ایک نے سنا ہوا تھا آب زمزم کی کہانی، کعبے کی کہانی. پیسے تو یہ معاذ اللہ وہیں سے کماتے تھے نا. یہودی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہیں دین ابراہیم پہ، عیسائی ہیں وہ کہتے تھے ہم ہیں دین ابراہیم پہ، اور تو اور یہ قریش مکہ بھی یہی چورن بیچ رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، مسلمان یہ تو اللہ کا جو اتنے بڑے رسول ہیں جن کے سارے ہم لوگ بعد میں انہی کے ڈسینڈنٹس تھے نا، جتنے بھی انبیاء آئے ان کی اہل مطلب کیا کہتے ہیں، ان کے جو لینیج میں ہوتا ہے، کیا اردو کے لفظ ہوتا ہے، ان کی نسل سے. تو جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے. تو جب تک اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی انسان یہودی تھے، ان کی بنی یہودی نہیں میں کہوں گا، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام تک بھی، جنہوں نے شرک نہیں کیا اور اپنی اوریجنل بک کے اوپر جنہوں نے قائم دائم رہے، تو ان کو ہم مسلمان کہیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے ان کو خدا کا بیٹا نہیں بنایا، کیونکہ ان کی اصل تعلیمات تو مختلف تھی نا. تو جو پکے سکے جنہوں نے شرک نہیں کیا تو وہ بھی مسلمان تھے، بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہی اس میں قائم دائم تھے. تو ان کی بات ہو رہی ہے. ان میں سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دیر پہلے، ایک 523 میں یمن کے علاقے میں انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے اتنے ظالم تھے، انہوں نے خندقیں کھود دی، اور عیسائی لوگ تھے اہل ایمان والے، میں نے اس لیے تمہید باندھی تھی، وہ مسلمان تھے بیسیکلی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اب آپ سلم تو ابھی آئے نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو شہید کیا، اور انہوں نے خندقیں بھر بھر کے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے غلط کام، غلط عقیدے نہیں کرنے. تو وہ ان کو اس
بیسکلی اس ٹائم کے جو مومن لوگ تھے عیسائیوں میں، تو ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا، ان کو شہید کیا گیا اور خندقیں کھدوا کے ان کو جلایا گیا، تو اس صورت میں آپ کو ان کا بھی واقعہ مل جاتا ہے۔ اور بتایا گیا کہ جو ظاہری بات ہے کہ پھر قیامت والے دن ان کا پھر کیا ہوگا جو ان کو سزائے جنہوں نے ایسی دی۔ سورۃ طارق میں ایسے ستارے کی بات کی گئی ہے، جیسے شروع ہی ہوتی ہے تو سورت، تو اس میں بتا دیا گیا، آپ کو میں نے بتایا نہیں، آپ لوگوں کو یہاں پہ نہیں، کہ قرآن کی جو تفسیر ہے اس کے کافی مراحل ہیں، کہ ہم نے تفسیر کون بندہ لکھے، تفسیر کیسے کی جائے، تفسیر القرآن بالقرآن، یا سب سے پہلے تفسیر قرآن سے ہی لی جائے گی، پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر ہمیں بتا دی ہے، پھر جو صحابہ نے ہمیں جو بتائی ہیں، پھر جو صحابہ کی جو تابعین تھے انہوں نے جس طریقے سے سمجھا اور یہ ساری چیزوں کا انالیسس کیے، پھر اس کے بعد ان کے ایسے 9 سٹیپس ہیں جو پتہ ہونے چاہیے، تو کہ کون بندہ، کسی کو عربی ہی نہیں آتی یا کسی کو محاورے ہی نہیں آتے یا مختلف ڈائلاگس کس جگہ پہ امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں، اب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ انسان چنو منو سے نالج لے کے تفسیر قرآن، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کئی آیتیں ایسی ہیں جیسے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قاریہ کیا ہے، لوگوں کو کیا پتہ، کہ کیونکہ میں نے بتایا نا ان آخری صورتوں میں بڑی ہیوی ووکیبلری یوز ہوئی ہے، عام قریش کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، صحابہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ کا جو سب سے پہلے جو تفسیر ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ صورت بھی اسی کی ایک مثال ہے، جو شروع ہوتی ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، تو اللہ طارق کی بات کرے، تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے، النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق، تو وہ ایک ستارے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہم انی اعوذ بک، استغفرک لما لا اعلم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جو ستارے ہیں ان پہ جو شوٹنگ، یہ جو میزائلز کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جو شیاطین کو پڑھتے تھے، چوریاں کرنے آتے تھے نا، پہلے بھی کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن جب قرآن اتر رہا ہے تو تب بھی یہ چوری کریں گے تو پھر تو کٹ پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی صورت میں بتایا کہ انسان کی جو تخلیق ہے کس طرح یہ مما دافق یخرج من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور سینے سے جو نکل رہا ہے یہ اچھلتے ہوئے پانی سے، اس کی یہ تکلیف ہے، اور اس کی بدماشی چیک کرو نا ذرا، انہ علی رجعہ لقادر، اللہ بتاتے ہیں نا اس صورت میں کہ اللہ تو واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزنس مین ہے، اسی طرح ایک بہت بڑا حکمران ہے، اللہ واپس نہیں لے سکتی یہ ساری چیزیں، پھر کیا کرو گے، جیلوں میں سڑو گے، سمجھ ہی نہیں رہا انسان۔ اللہ انسان کے سینوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے، اسی صورت میں آتا ہے نا کہ اندر بھی چھپائی ہوئی یہ چیزیں، ہاں اگر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، بدتمیزی نہیں کر رہا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کی قدر کرو، کیونکہ یہ فضول، اس کی ناقدری کر کے فضول کام نہیں کرو، یہ ایسے ہی نہیں ہے، عام کتاب نہیں ہے، یا ویسے تم اس کو مطلب۔ سورۃ الاعلیٰ میں ذکر، صبر اور ان کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبر کریں، قرآن کے نزول کے حوالے سے جلدی، مطلب یہ ہے کہ آپ پیشن رہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کفار مکہ تنگ کر رہے ہیں بہت، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آخرت کی یاد دہانی ہے، جس دل میں خوف ہوگا اللہ اس کی اصلاح کر دے گا۔ تو جو بد نصیب انسان ہے وہ پھر انہوں نے اگر بنا لیا ہوا کہ انہوں نے ایندھن ہی بننا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں نا کہ ایندھن، یہ جو پتھر اور انسان اس کا ایندھن بنیں گے، تو پتھر کو آپ کو کبھی سلگا کے دیکھیں کتنا زیادہ، یہ جو جاکوزی وغیرہ، یہ جو سونا وغیرہ میں کرتے ہیں، اس میں پتھر کی جو حرارت ہوتی ہے
تو وہ تو اصل میں انسان کی جو پسینے چھوڑتے ہیں وہ جہنم کی جہاں پہ عذاب میں نہ تو انسان مر سکے گا، نہ اس کی اگلی کوئی فیس آئے گی، تو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور انسان کو یہ جو دنیا کی محبت، اللہ کا ذکر اور نمازیں، یہ جو چیزیں جنت میں انسان کو، مطلب ایک طرف تو جہنم والے جو لائف سٹائل ہے، وہ جہنم میں کتنی تکلیفوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ایک جو جنت والی جو چیزیں ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ پھر ظاہری بات ہے کہ ڈفرینٹ ہے۔ سورۃ غاشیہ میں توحید اور آخرت کی بات ہے کہ مجرموں کے جو چہرے ہوں گے وہ جو ہاں بلکہ میں نے ابھی تو وہی بات بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا حدیث اور غاشیہ، یہ وہی چیز ہے جو میں نے بات کر دی کہ ان کے جب وہ منہ لٹکے ہوں گے تو آگ کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے سامنے مشروب کھولتا ہوا پانی اس کو کہیں گے یہ تم پیو، اور کانٹے دار جھاڑی دار وہ غذا کوئی بندہ کھا سکتا ہے، کانٹے بھی کوئی کھا سکتا ہے، اور پوائزنس چیز کوئی کھا سکتا ہے، اور ابلے ہوا پانی کوئی پی سکتا ہے، لیکن ان کی یہی ہوگی۔ تو جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اپنی جنتوں میں ہوں گے۔ تو اس میں پھر وہ اونٹ کی جو ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے افلا کیا تھا، سبحان اللہ، میموری میں کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اونٹ ہے صحرائی سفر میں یہ کتنا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر۔ ہاں تمام کیسے، مطلب کلاسک، اس کی فریکوینسی چیک کریں، اس کی فلکچویشن چیک کریں، اللہ کا جو کلام ہے، مطلب کہ اللہ کہہ رہے ہیں اونٹ نہیں دیکھ رہے ہو کیسے تخلیق کیا ہے، یہ آسمان نہیں دیکھ رہے ہو کیسے اٹھا دیا اتنا بڑا، زمین نہیں دیکھ رہے اسے پھیلا دی ہے۔ اور اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں، فذکر، آپ ان کو بتا دیں یہ ساری چیزیں، انما انت مذکر، صرف آپ کا کام یہی ہے، آپ کا کام ہے صرف ان کو بتا دیں، یاد دانی کرا دیں، سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ تو داروغہ نہیں ہیں ان کے اوپر، آپ سٹریس آؤٹ مت ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلیف میں جاتے تھے، کیوں نہیں یہ سن رہے ہیں میری بات۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم۔ آئیں گے نا میری طرف تم، پھر میں ٹیک کر کروں گا ان کی جو عذاب دینا ہوگا نا، ان الینا ایابہم ثم ان الینا حسابہم، میں حساب چکتا کروں گا ان سے۔ سورۃ فجر میں دنیا پرستوں کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ سورۃ فجر کے ابتدا کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، سورۃ عصر کا، سورۃ فجر کا، سورۃ ضحیٰ کا، یہ سارے وہ اوقات ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے جو پیچھے بلکہ اب دیکھ رہے ہیں گھڑی ہے، یہ گھڑی میں 1 2 3 4 ہوتا ہے نا، ایسے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جو دوسرا ڈیجیٹل ٹائم، ملٹری ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ تو جو 1 بجتا ہے دوپہر کا تو وہ 1300 کہتے ہیں، 13 14 اور 2400۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس 24 گھنٹوں کے لیے 24 نام ہے عربی میں۔ یہ جو حدیثوں میں اور قرآن میں اکثر آپ کو آتا ہے نا کہ العشی والابکار، اچھا مجھے پتا ہو وہ کون سا وقت ہے، ہم تو صبح شام کو ہی ترجمہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح والضحیٰ وہ کب ہے، فجر کب، ایک ایک گھنٹے کا وہ ایک ایک جو سائیکل ہے، ضحیٰ کا ایک وقت ہے، فجر کا ایک وقت ہے، سحر کا ایک جو سحری آپ لوگ کرتے ہو اس کا ایک وقت ہے، عشیے کا ایک وقت ہے، ابکار کا ایک وقت ہے، عصر کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، ضحیٰ کا ایک وقت ہے، زوال کا ایک، وہ سب کے جو 24 کا 24 نام ہے نا، تب انسان بس آپ نے کرنا کیا، آپ عربی صرف گوگل کرنا، لکھنا، وہ گھڑیاں کھل جائیں گی، اس کو جب آپ یاد کرتے ہو یا زبانی نہیں بھی،
آپ وہ قرآن کی آیتیں اور وہ حدیث میں دیکھتے ہو نا تو آپ کے طبق روشن ہوتے ہیں کہ یار یہ کمال کی چیزیں ہیں۔ یعنی کہ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے یہ 5 o'clock کی دعائیں ہم لوگوں نے پڑھنی ہیں اور یہ 10 o'clock میں یہ کرنا ہے، کتنا مزہ آتا ہے پھر۔ تو یہ فجر کے اس ٹائم کے اوپر یہ جو تھوڑی سی کئی ایسے وقت ہوتے ہیں تھوڑی سی عبادت کر کے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب رمضان کا آج میرا خیال دوسری تیسری تراویح، تو آج کیا لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ یہ میرے 2 سپارے رہ گئے ہوئے تھے، تو نہیں تو یہ میں نے پچھلے ہفتے میں بنانے کی لیکن وہ 28 ہوئے تو یہ 2 رہ گئے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ چل رہی ہے اور انسان کا ڈفرینٹ، کیونکہ وہ میں بہت ایگزاسٹ چل رہا تھا پہلے کہ جلدی سے بن جائیں لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے رات کی جو نماز پوری پڑھتا ہے آدھی رات کا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی بھی نماز اس میں پڑھ لی جا کے، خواتین تو گھر میں پڑھیں گی، مردوں کی تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو فجر کے بعد اذکار کرتا ہے اور جو اس کے شروع کے 15 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہے اس کو حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کئی ایسے اوقات ہوتی ہیں جس میں تھوڑی سی محنت کا زیادہ فائدہ ہے، یہ فجر کی نماز کے ٹائم، اور جو فجر کی جو سنتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہوا ہے، دنیا معافی ہے، دنیا اور سب اس سے زیادہ قیمتی اور پریشیس چیز نہیں ہے جو دو فجر کی 2 سنتیں لوگ مس کیوں کرتے ہیں۔ اس میں وہ ہمیں ٹائم لائنز بتائیں جس میں ایسے پریشیس ٹائم ہیں جس میں انسان کی بخشیں ہوتی ہیں تھوڑے سے ٹائم پہ۔ آپ نے اب جیسے ابھی لیلۃ القدر کی جو باتیں آئیں گی، کیوں انسان مس کرے؟ اسی لیے ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں وہ کیوں انسان مس کرے؟ تو یہ جو رات کا ٹائم ہوتا ہے اس میں، تو ان میں جو جن قوموں کے اوپر عذاب آئے اور جن کو تو ان کا بھی یہ ذکر ہے، اور قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کی قوم، اور ان کی جو جن کو نعمتیں ملتی ہیں کہ ان کا شکر، اور جنہوں نے چھن گئی ہیں ان کے اوپر صبر۔ تو یہ ساری چیزیں اسی صورت میں آپ کو ملے گی کہ دنیا پرست مالداروں کی عزت کرتے اور یتیموں کی تحقیر کرتے تھے کہ یہ کیا ہے ایسا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری آپ کو اس میں کہ ایسے کام نہیں کرنے ہم لوگوں نے، اسی صورت میں آپ کو ملیں گی، بلکہ یہی بھی ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کوٹ کوٹ کے زمین کو برابر کر دے گا، مطلب فلیٹ، کہ میں نے پہلے بتا رہا تھا فلیٹ کر دے گا، ٹکیا سی ویسے لگا گا ایک ہی پلیٹ فارم ہے۔ تو اتنے بڑے جو دن آنے ہیں تو وہاں پہ حساب کتاب ہونا ہے، فردن ہونا ہے، تو انسان پہلے ہی سے سوچ لے کہ اور جو اچھے لوگ ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آؤ میرے قریب مقرب بندو، شامل ہو جاؤ میری جنتوں میں۔ ان کے اللہ اپنے قریب کر رہا ہے اور اپنی جنتوں میں شامل کر رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ کوالیفائی کرے، ایک اللہ آنر دے رہے ہیں۔ سورۃ بلد، اس میں صدقہ خیرات کی جو بھی باتیں ہیں کہ ایسے کردار کی مذمت کی گئی ہے جو تکبر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بڑا صدقہ دیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ سارا، ایسی چیزیں تو اللہ کو نہیں پسند، ریاکاری ہے یہ ساری چیزیں۔ تو پسندیدہ تو وہ ہوتا ہے جو انسان دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، اور انسان کس طرح وہ دونوں چیزیں جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کی سرپرستی، بلکہ ایسے ہاتھ رکھ لینا یتیم کے سر کے اوپر، کتنا اللہ نے بتایا ہوا، اور جو یہ سارے کام کرتے ہیں ہمبل طریقے سے، ان کی کیسے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، اور جو الٹے طریقے سے کرتے ہیں ہے تو دکھنے میں وہی بھی نیک عمل، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورج شمس، اس میں ظاہری بات ہے کہ شمس سے ہی ہمیں پتہ چل گئی کہ سورج کی، چاند ستاروں اور یہ ساری جو مخلوقات ہیں ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دونوں ایسپیکٹ نیکی اور بدی کا، اور دونوں ظاہری بات ہے اکارڈنگلی اس میں جنت اور دوزخ بھی ہے۔ تو یہ شعور دراصل انسانی وجود میں جو روح ربانی کی وجہ سے، تو اس کے لیے جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو وہ انکلائن ہوتا ہے کہ وہ اچھے کام، اور اگر وہ برے کر رہا ہے تو پھر ایک ساؤنڈ برین میں یہ ہوگا۔ اگر کرپٹ ہی اتنا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک یہ جو دل ہے وہ ایک نقطہ پڑتا ہے، دوسرا پڑتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے پورا ہی کور ہے تو اس کو جو مرضی ہوتا رہے، اس کے اندر تو پینیٹریٹ ہونی نہیں ہے ہدایت، اس کو کیا لگے۔ تو ایک جو
نفس اللوامہ، یہ مختلف نفس ہمیں سمجھنے ہیں، لیکن چلے باقی نہیں تو یہ ضرور پڑھ لیجئے گا کہ نفس اللوامہ کیا ہے. کہ ایک انسان کو جب نیکی طرف وہ انکلائن ہو رہا ہے اور برائی کی طرف وہ نفرت کر رہا ہے، تو اس کے برعکس انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی کہ ایک چیز ہے نفس ہے، ایک چیز ہے روح والی جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر روح کے تقاضے سامنے رہیں تو یہی نفس لوامہ ان کے ضمیر بن کے اس کا ضمیر بن جائے گا کہ انسان کو نیکی پر خوشی اور برائی سے وہ تنگی ہو رہی ہے نا جو اس کو. تو تزکیہ نفس یہ ایک ہوتا ہے نفس المطمئنہ، ایک ہوتا ہے نفس اللوامہ. تو دیکھ لیں اس کو تھوڑا سا آپ آرام سے پڑھیے گا کہ اگر اندر سے ہی کوئی جنگ ہو رہی ہے لیکن وہ سپریس کیے جا رہا ہے کہ میں نے الٹا کام نہیں کرنے، تو کیسے ترقی کرتا ہے ایک انسان. قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی بات آپ کو اس میں مل جائے گی. سورۃ اللیل نام سے پتہ ہے نا کہ یہ رات جیسے وہ میں نے بتایا تھا جو 24 گھنٹوں والی گھڑی ہے اس میں ایک لیل کب ہوتی ہے. تو پسندیدہ اور ناپسندیدہ جو کردار ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جو انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو ریاکاری پچھلی صورت میں وہ ایسے کام نہیں کر رہا تو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اچھے اچھے کام کر رہا ہے. تو کیونکہ یہ جو دو کردار ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی چلیں گے، تو پھر اس کو اکارڈنگلی یا کسی کے لیے جہنم کا آسانی ہو جانی اور کسی کے لیے ایک چلیں ابھی بہت آگے لیٹ ہو گیا، لیکن ایک جو حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ پوری زندگی ایک نیک عمل کرتا ہے اور پھر تقدیر آڑے آتی ہے اور جہنم میں ظلم نہیں ہے، یا ایک سیدھے کام کرنے والا جہنم میں آخری ٹائم پہ چلا جائے اور جب الٹے کام کرنے والا آخری ٹائم پہ جنت میں. ایسا نہ سمجھیں کہ وہ کوئی ظلم ہو اور اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تقدیر آ رہا نہیں. کیا پتہ ہے انسان ایسے کام کر تو رہا تھا دنیا کی نظر میں، اللہ کو پتہ تھا یہ سارے شوشا کے لیے کر رہا تھا، اور ایک انسان برائیاں تو کر رہا تھا، اس میں دل میں جو توبہ پیدا ہوئی تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ اور اس کے اور بھی بہت سے مطلب ہیں، تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا. تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی چیزیں کہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کتاب 50,000 پہلے ہر چیز نے لکھ دیا، یا پھر ایک انسان کو جب 40 دن اور 40 دن اور 40 دن 120 دن اس کے اسی لیے مجھے پتا ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں، لیکن I have to say this thing. جو 120 دن ہوتے ہیں، اسی لیے جب 120 دن کا حمل ہوتا ہے اس میں روح جب پھونکی جاتی ہے تو جنازے کی جتنے مسائل ہیں کہ اگر بیبی پری میچور بیبی کوئی ایسا چیز ہے اس کے نماز جنازہ کیا ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کو کفن تدفین ہونا ہے یا نہیں ہونا 120 دن سے پہلے والے. اور اگر کسی نے کوئی ایسا بیماری ہے ہو رہی ہے یہ وہ 120 دن سے پہلے اس میں روح نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے. It's that simple. اس کے کوئی نماز جنازہ نہیں ہے، اس کے کفن تدفین نہیں ہے، وہ ایک لوتھڑا سا ہے، تو اس کو جو بھی ایسے تو اس کے لیے اگر کسی نے کوئی ڈاکٹروں کے ساتھ یہ وہ کر کے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مطلب آپ کے لیے مطلب ماں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو بھی 120 دن کے بعد وہ ایک انسان ہے، بے شک وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہے، اس کی کفن تدفین یا جنازہ یا پھر وراثت اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ بیسکلی وہ پورا پروٹوکول اس کو حاصل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو اس وقت جب پروگرامنگ کر رہا ہے فرشتہ تو اس کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا. تو پھر صحابہ نے بھی پوچھ لیا پھر یا رسول اللہ پھر ہم لوگ مطلب کیا عمل کرنا چھوڑ دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کرتے جاؤ. جس کے لیے آسان سی بات ہے، جس کے لیے جنت ہے نا تو وہ جنتی والے کام کرتا جائے گا. جو جہنم والا ہے اللہ کو اگر پہلے پتہ ہے تو اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ یہ نہیں چاہ رہا کہ یہ بندہ ایسے کرے، بلکہ اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ نہ کرے. اس لیے فرشتے بھی مطلب پیغمبر بھی بھیج رہا ہے، کتابیں بھی بھیج رہا ہے. لیکن اللہ کا علم ہے کہ اس نے کیا کرتوت کرنی ہے. اللہ کا علم ایک علیحدہ چیز ہے، اللہ کی مشیت ایک علیحدہ چیز ہے. تو
سورۃ ضحیٰ، یہ جب ایک جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، ایک بار نزول وحی میں طویل وقفہ آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ تو تنگ کرتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ انسان کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے میرا رب تو نہیں ناراض ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نہ تو وہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، نہ آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ وہ مسلسل آپ کی درجات اتنی بلند کر کے جا رہا ہے، آج تک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام چل رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ یتیم تھے تو پھر کس نے سہارا دیا تھا آپ کو، تو تب نہیں میں نے آپ کو چھوڑا، تو آپ کیوں چھوڑوں گا، یا وہی تھوڑے دن لیٹ ہو گئی ہے تو یہ مت آپ سوچیں، یا پھر جب آپ حق کی تلاش میں اتنے بے چین رہتے تھے تو قرآن کے ذریعے کس نے آپ کو پھر یہ ساری چیزیں بتائیں، اور پھر آپ جب آپ بس زیادہ تنگ دست تھے، اتنے وہ آپ پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے بی بی خدیجہ ان کے زندگی میں آ گئی، یا پھر کچھ نہ کچھ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ یہ ساری جو ریلیف ملی ہیں، تو آپ مایوسی کی کیفیت میں اللہ کا عنایات کا تصور انسان کو تسکین دیتا ہے اور مایوسی کو دور کرتا ہے۔ تو بیسیکلی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی جو اللہ کا ذکر ہے، تو یہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ ٹھیک رہے گا۔ سورۃ انشراح اس کے بعد آتی ہے کہ جو مشکل کے بعد آسانی آنا، تو یہ ایک ایسی آیت ہے جو ابھی آیتیں میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ جو آیتیں ہیں جو اس کا مین چیز ہے، جو سب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، چھوٹی سی صورت ہے، 2 دفعہ آیت رپیٹ ہوئی، یہ ہے مع، کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ جو ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے تو کئی چیزیں ایسی آسانی والی ہیں جو ہمیں دکھ نہیں رہی ہوتی۔ اکثر کئی لوگ کہتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، نہیں، بعد میں عربی میں بھی بعد کا لفظ ہوتا ہے، اگر ایسا کہنا ہوتا تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آسانی، اللہ مع کہہ رہے ہیں، مع کہہ رہے ہیں ساتھ ہی، تو ایک تو یہ والی آیت میں سے مس نہ ہو جاتی، اور یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشکل آسان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ کو جو وہ یاد کرتے تھے، وہ ساری چیز، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پبلک میں لا کے تو ان کو ایڈریس کروایا، اور ان کو جب یہ احساس ہوا، خود بھی پتہ چلا کہ مجھ پہ اللہ نے وہ ذمہ داری لاد دی ہے کہ جو غار حرا میں میرا نہیں پوری ہونی تھی، کہ میں نے انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، تو پھر اسی لیے ان کو یہ تقویت بھی ہوئی اتنا وہ تو انسان کو یہ تبلیغ کی جو چیزیں ہیں، یہ ظاہری بات ہے انسان احساس بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم لوگ رات کے ٹائم پہ یا کسی وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا تو یہ ریلیز سٹریس ریلیف کرنے کے لیے ریلیف کا ہی طریقہ بتایا تھا کہ ٹہر کے بھی جب انسان قرآن پڑھے۔ سورۃ 3 کہتے ہیں فگ کو، انجیر کو، تو اس کی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ظاہری بات ہے کچھ انبیاء کا ذکر ہے، تو پھر اچھا ویسے میں آپ کو سائیڈ نوٹس میں بتاؤں، جب بھی فگ نوح علیہ السلام کی قوم میں اگتی تھی، انجیر وہاں پہ، اور زیتون عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اور انسان کو ان سے بھی ہنٹس ملتی ہیں، تو جو کہ اللہ کے انبیاء، کیونکہ اس میں آپ کو کوہ طور، جو طور کا پہاڑ ہے، وہ کس کے قریب تھا، ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام، تو انبیاء کی جو، اور بلد امین سب کو پتہ ہی، جو بلد امین کعبے والا، تو وہ ہمیں اشارتاً ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں وہ جو چیز مل جاتی، تو انبیاء یہ چیزوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارا ذہن جانا چاہیے ان انبیاء کے پاس بھی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہترین ساختہ حامل بنا کے اللہ تعالیٰ نے بڑا لکھا کے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں، تو ظاہری بات ہے سجدہ کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے انبیاء فرشتوں سے۔
تو وہ مارکا روح بدن سے شروع ہو گیا. روح کا تعلق اللہ کی طرف سے ہے. ظاہر اللہ نے کہا ہے نا کہ میں روح ہی، اور وہ جو مٹی سے جو وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، جو روح والی چیز ہے، قرآن ہے، یہ سب وہ اللہ کی طرف آپ کو اٹھائے گی. اور جو بدن مٹی سے بنا ہوا ہے وہ انسان کو مٹی سے پیدا ہونے والی جو سہولیات ہوتی ہیں اس کی طرف وہ پل کرتا ہے. تو ظاہر یہ جو بشری تقاضے ہیں. سورۃ علق جو پہلی آیات اقرا بسم ربک الذی خلق والی ہے، وہ جو سورت جو پوری سورت علق نہیں، وہ جو آیات ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ غار حرا میں سب سے پہلے وہ سکھائیں گے. تو اس کی کیونکہ سب کو پتہ بھی ہے تو یہ میں اس کے اوپر زیادہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ایک دم سرکشی کے اوپر ایک دم نہیں پکڑ لیتا، تو اس کا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اگر یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پتہ ہونا کہ تو پھر انسان کا وہ ٹھیک رہتا ہے. سورۃ قدر اب آنے والی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر. مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں کہ انسان کی لائف سپین میں بھی اگر اس کی 83-84 سال کی عمر بھی ملے تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر ہم پاگل ہیں کیا ہم یہ 10 دنوں میں محنت کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تھوڑا کم کھا لیں گے، تھوڑا کم سو لیں گے. تو انسان کا ایم ہونا چاہیے کہ اس کو صرف بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح کر دینا. تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی چیز شرک اور توحید ہے، دونوں کو الیبوریٹ کر دیں، دونوں کو تو واضح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس میں مشرکین مکہ کا بھی اور دور جہالیت میں یہ سارے جو اچھے کام کرنے والے لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. ابو بکر صدیق اور ابو جہل، ان دونوں کا کنٹراسٹ ہے نا، دونوں کے اپنے اپنے لائف سٹائل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو بتایا کہ یہ کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی. زلزال کا زلزلے سے ایک بہت قیامت کے دن بہت بڑا زلزلہ جو آئے گا، تو وہ جو بہت بڑا زلزلہ آئے گا اس کی ہیبت اور وہ ساری چیزیں، تو انسان قبروں سے بھی اٹھ کے جو سارے جا رہے ہیں اپنے اپنے اعمال، تو گروہوں کی شکل میں جائیں گے. اور اگر کسی نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے وہ بھی دکھ جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو چھوٹی سے چھوٹی بھی اور بڑی سے بڑی بھی. جو کفار ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے، ان کو پیرانویا ہو رہا ہوگا کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہماری غلطی یہاں پہ لکھی جا رہی ہیں. سورۃ عادیات انسان کی ناشکری کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کا کردار، یہ گھوڑے کے جو انسان ساتھ بات ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے، تو اس کی یہاں سے مثالیں بھی آپ کو. تو مالک گھوڑے کا خالق نہیں ہے اور نہ ہی اس کی خوراک پیدا کرتا ہے. وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ مطلب خوراک گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے، اور گھوڑا اپنی جان پہ بھی وہ پتہ ہے نا بیٹل فیلڈ میں کس طرح وہ اپنے ماسٹر کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ اس کی مثالیں دے کے جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ٹیک کیئر کر رہا ہے، حفاظتی نظام ہے، اتنی نعمتیں ہیں. تھوڑی سی تو ہم گھوڑے سے تو بہتر ہو سکتے ہیں. سورۃ قاریہ یہ ایک ہولناکیوں میں سے جو ہولناکی ہوگی، کھڑکھڑانے والی، نہ انسان کو مطلب. تو جب پہاڑ جو آپ کو اتنے وزنی نظر آتے ہیں، یہ راکی ماؤنٹینز، یہ روئی کی طرح اڑ پھر رہے ہوں گے. تو ان کا ایک پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے اس چیز میں. جو لوگ اچھے کام کر کے اس دن پہنچیں گے تو بڑی مزے والی زندگی ہے، یاشی والی زندگی میں. عیشت راضیہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، عیشہ کہتے ہیں عیش، ہم کہتے ہیں نا عیش ہو گئی یار، عیشت راضیہ، وہ بڑی راضی کرنے والی عیش کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو کٹ پڑ رہی ہے. سورۃ کاثر انسان کی یہ بڑی امپورٹنٹ سورت ہے، چھوٹی سی، کہ انسان کو اپنے آپ کو ایگزاسٹ کیے جا رہا ہے. میں یہ بھی کما لوں، یہ ڈگری بھی کما لوں، یہ پیسہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ وہ مقبرے میں، قبروں میں جا پہنچتا. اور پھر اس کو سمجھ میں آئے گی، کیا سمجھ میں آئے گی؟ کہ یہ ہے اصلی زندگی. کب سمجھ میں آئے گی؟ جب وہ دیکھ لے گا عین الیقین.
تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گی یار میں کدھر گھوم رہا تھا، ٹھیک ہے وہ میں نے 4 پیسے اپنی کما لیتا لیکن یہ بھی ساتھ میں کر لیتا۔ سورۃ عصر اتنا زبردست یہ سورت ہے، اور کہیں تو علماء، کہیں ائمہ اکرام، اب میں بھول گیا ہوں کہ شاید کہیں صحابہ نے، لیکن میں وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ ایسی بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر پورے قرآن میں سے صرف یہ صورت پڑھ لے تو اس کے ساری وہ لایا عمل یا اس کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ، میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں، 4 چیزیں ہر ایک انسان نے کرنی ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں میں کہ اگر اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ سب سے پہلے تو ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے، اور پھر صبر بھی کرے اگر کوئی تنگ کرتا ہے اس کو کسی بھی۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی انسان میں نہیں ہیں تو وہ خسارے میں ہے۔ سب کو پتہ ہے خسارے کا مطلب جہنم ہے۔ اب سورہ حمزہ بھی بہت چھوٹی سی صورت ہے، اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس میں انسان کو جو اکثر یہ شیخی کر رہا ہوتا ہے نا، میں تو پیچھے کسی کی بات نہیں کرتا ہوں تقریباً، میں جو بات کرتا ہوں منہ پہ کرتا ہوں، تو یہ اللہ سے یہ اس صورت میں پڑھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ، بھائی آپ کسی کے پیچھے بات کر رہے ہو غیبت، وہ بھی سلینڈرنگ ہے، اور اگر کسی منہ کے اوپر کسی کو تنگ کر رہے ہو، آزار کر رہے ہو، تو وہ بھی کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کا نصیحت کرنی ہے، آپ کو علیحدہ میں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے کہ اگر یہ جو زبان کی اور یہ آنکھوں میں آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمزۃ اللمزہ کیا ہے، آنکھوں میں جو ہم لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں کسی کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو مال جمع کر کے، گنتی کر کے، اب اتنے ہو گئے تو یہ ساری ایسی چھوٹی سی صورت میں ایسے کریکٹرسٹک بتا دی اللہ تعالیٰ نے جو فلتھی ہیں۔ سورۃ فیل کا سب کو پتہ ہے، ایک ہاتھی والوں کا جو اٹیک، ایک بادشاہ جو آیا تھا عیسائی یمن سے، تو ابرہہ جس کا نام تھا، اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ ہوا تھا آپ وسلم کی، جب دادا کے وہ تھے وہاں پہ مکے میں، تو اسی سال میں بہرحال آپ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ واقعہ سب کو پتہ بھی ہے، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ دیکھیں بھی کہ اللہ اپنے گھر کی کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ یہی تھا ان کے جو دادا تھے، انہوں نے یہی کہا تھا ابرہہ کو کہ بھائی میں تو آیا ہوں، انہوں نے کہا میں نے سوچا آپ کوئی اپنی کعبے کے لیے آئے، انہوں نے کوئی نیگوشیٹ کرنے، انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے یہ جو بھی اونٹ ہیں یہ مال میرا واپس کریں، جس کا کعبہ ہے وہ خود ہی اس کی ٹیک کرے، میں تو اب اس کی اپنی چیزوں کی ٹیک کرنے آیا ہوں۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ اپنے احسان بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ اتنے دور دور سفر پہ نکل جاتے ہو، حفاظت بھی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرتا، تو اللہ کی یہ جو ساری نعمتیں ہیں اس کے احسان مانو۔ تمہیں بھوک مٹانے کے لیے جو غذا دی ہے، بیت اللہ کے ایک خاص علاقہ حرم قرار دے کے تمہیں جنگ و جدال کے خوف و امن کر، مطلب انسان کو کوئی خوف ہی نہیں رہا نا کہ اس کی وہ کوئی لڑائیاں نہ ہوں گی اس کی۔ یہ عربستان میں تو یہ سارا عام ہی چلتا تھا، لیکن اللہ کے کعبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان کیا ہوا تھا کہ ان کو تجارت میں بھی آسانی تھی۔ سورۃ ماعون یہ ایک جزا و سزا کو جھٹلانے والے کردار کا اس میں ہے۔ جو شخص جزا و سزا کا یقین نہیں رکھتا وہ کردار کی انتہائی پستی کا شکار ہے۔ یتیموں کو دھکے دے رہا ہے، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلا رہا، اور نماز کبھی کا دل کرتا ہے پڑھتا ہے، کبھی کا ویل للمصلین کا، جو ایسی نمازی جو کبھی افراتفری مچا رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، انٹرمیٹنٹ جو بھی، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے تو جہنم ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ ان کو کوئی ضرورت استعمال کی کوئی چیزیں مانگ لیتا ہے تو وہ بھی ان کے ایسے کریکٹر کا وہ شخص ہے۔ تو پھر سورۃ کوثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا حوض کوثر بھی وہاں پہ ملیں گے کہ اس کا نام بھی کوثر ہے، کہ ایک جگہ ہوگی جہاں پہ بہت پیاس لگی ہوگی، اور وہ ایسا پانی ہے جس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اتنا میٹھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیں گے لوگوں کو۔ تو اس کا ایک تو اس سے بھی مناسبت ہے، لیکن عام طور پہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اللہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹے فوت ہو گئے تو ان کی کیسے نسل چلنی ہے، یہ تو بس ایسے ہی ان کی تو نسل ہی کٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا، اب دیکھیں کتنے کروڑوں مسلمان ہیں۔ تو یہ سورۃ کوثر کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ چھوٹی سی سورت ہے، تو کم از کم میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج دوں گا کہ یہ آپ اتنی چھوٹی سورت اور اس میں آپ کو اتنے مضامین ملیں گے پڑھنے کے لیے، تو یہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں، آپ پلیز اس کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ میں جان بوجھ کے میں 2-4 جملوں میں بتا بھی دیتا، لیکن آپ یہ خود ہی پڑھیے گا۔ سورۃ کافرون میں بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ اچھا تھوڑے دن ہم آپ کے بتوں، ہم آپ خدا کی پوجا کر لیتے، تھوڑے دن آپ بھی ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں۔ تو ظاہری بات ہے گھٹیا بات تھی، گھٹیا سوچ تھی، ان کو کیا پتا کہ یہ کیا کون سی، وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے انسان نہیں کر سکتا شرک، وہ اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں، کسی عام آج کے دور کے 1400 سال کے بعد کے مسلمان سے، عام مسلمان سے جو تھوڑا گناہ گار بھی ہے، اس سے بھی یہ بات کریں وہ منہ کے اوپر تھوکے گا کہ بھائی میں ایک دن عبادت تو 1 سیکنڈ کی بھی نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی یہ چیز نہیں کرے گا۔ اور وہ اتنے وہ ان کے دماغ خراب تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اللہ نے ان کو بتایا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ کا لیے اپنا، آپ کا دین ہمارے لیے ہمارا دین۔ سورۃ نصر کا یہ وہ سورت ہے جب یہ نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے، تو صحابہ نے کہا اب یہ، انہوں نے کہا کہ یہ مشن کی ایک تکمیل ہو گئی، تو اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ابھی چلے جائیں گے۔ تو اللہ یہ ایک اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک مشن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی کہ یہ جب فوجوں کی فوجیں جب آئیں گی، مسلمان اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، تو جب انسان کو کامیابی ملے تو پھر وہ کیا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ پھر اللہ کی تسبیح اور رحمت کرے، یعنی کہ اللہ کی طرف لو لگایا انسان۔ سورۃ لہب میں ایک ایسے انسان جو ابو لہب جو چچا تھا، پڑوسی بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کی اور اس کی بیوی کی ان کی دشمنی اتنی گندی قسم کی دشمنی تھی، اور وہ بہت تنگ کرتے تھے، وہ کانٹے بچھا دیتے تھے، کھانے کی ہانڈی میں نجاست ڈالنا، گالیاں بکنا، اور وہ الٹی سیدھی۔ تو پھر جب انہوں نے صفا کی پہاڑ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو دعوت دی، تو اس نے ایسے الفاظ بول دیے، پھر اللہ نے ان کے جواب میں پھر اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، اور پھر وہ ایسا نقشہ بتایا کہ وہ جہنم میں کس طرح انگاروں والی جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ عذاب میں ہوگا۔ سورۃ اخلاص، ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آتا ہے کرسمس، اس کے لیے سب سے اچھا جواب یہی ہے سورۃ اخلاص، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، خالق ہے، محتاج ہی نہیں کسی چیز کا کہ اس کے بیٹے ہوں اور بیٹیاں ہوں۔ کیا باتیں بکواس کر رہے ہیں لوگ، تو اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا، اور کہتے ہیں کہ یہ سورۃ اخلاص کی اتنی زیادہ وہ ہے کہ اگر اس کو جو پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو 1/3 کو کیا کہتے ہیں، 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اس کو جوڑا ہی کر کے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ آئی بھی جوڑے کی شکل میں، بڑی مزے کی یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر کسی کو جن، جادو، حسد اور نظر بد کسی مسائل ہوں، تو یہ صورتیں اگر 3 مرتبہ پڑھی جائیں یا زیادہ مرتبہ بھی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ، تو یہ ساری چیزوں کی حفاظت، اس کو رقیہ بھی کہہ لیں، اس کو ریمیڈی بھی کہہ لیں، اس کو ٹرینکولیٹی بھی کہہ لیں، اس کو آپ اپنے حفاظتی نظام کہہ لیں کہ آپ کیسے سیکیور رکھ، مطلب یو نیم اٹ، کہ یہ کسی جادوگر، جن، کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کرنے دیں گے اگر آپ نے اس کا اہتمام کر لیا کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ، تو کوئی چیز، اور اس میں ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل سورۃ فلق جو ہے خارجی جو شرارتیں ہوتی ہیں اس کو ایڈریس کرتی ہے،
جو انسان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ سورۃ الناس ایڈریس کر. اندر کون سی چیز ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ سینے کے اندر کوئی چیز کر رہا ہے شیطان. تو سورۃ فلق میں کیا چیز ہو رہی ہیں؟ اب جادوگر ہے، وہ نفاذات کر رہے ہیں، منتر جنتر پڑھ رہے ہیں، یا حسد کے کام کر رہے ہیں، یا چھپ کے کسی، یا پھر وہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں جن جادو والی، یا پھر کوئی سحر کے کام کر رہے ہیں، یا پھر وہ حسد کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسی ساری چیزیں جو باہر سے انسان کو تکلیف پہنچا سکے، یہ اس کا ایک سد باب ہے. اور اگر ایک انسان کو اپنے ہی شر سے، اپنے ہی اندر سے، اور شیطان کا وسوسوں سے، سینے کے اندر وہ وسوسے کرتا ہے، قلب کے اندر نہیں جاتا. یہ بس نقطہ یاد رکھیے گا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. جو دل ہے، جس کو فؤاد اور قلب کہتے ہیں، اور اس میں آپ خود دیکھیے گا فؤاد کب کہا جاتا ہے اور قلب کب کہا جاتا ہے. تو یہ جو انسان کے سینے کے اندر، دل کے اندر یہ نہیں جا سکتے ہیں، یہ سینے میں رہتے ہیں، آگے پیچھے. تو یہ جو وسوسے کرتے ہیں شیاطین، تو پھر وہ وسوسے ڈال کے اور وسوسے بھی آن گوئنگ پروسیس ہے. ایسا عربی کا لفظ جس میں اپنے اندر ہی تکرار ہو. تو پھر جیسے پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، اس کو سلسلہ ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں بھی. ایک پہاڑ ختم ہوا، دوسرا شروع ہو گیا. اسی طرح سلسلہ عربی میں خیر کہتے ہیں چین کو، ایک کڑی ختم ہوئی دوسری کڑی. تو وسوسہ، ایک وسوسہ ختم ہوا دوسرا وسوسہ شروع ہو گیا، ایک وسوسہ ختم ہوا دوسرا وسوسہ شروع ہو گیا. تو یہ انسان کو جو وسوسے آ رہے ہیں، تو وسوسے ڈالنے کا جو شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ایجنٹ انسان بھی ہو رہا ہے. آپ غلط انسانوں کے پاس ہینگ اراؤنڈ کرتے ہو تو وہ بھی. تو یہ ساری جو اگر ہم لوگ پڑھیں گے، ان کو سب سمجھیں گے، تو یہ ایک حفاظتی ایک دو صورتیں حفاظت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.